اس ملک کے اندر 80% خواتین اور نوجوان نسل اور مرد یا عمران خان کے ساتھ ہے یا مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہے۔ مفتی صاحب فن کے طور پر آپ کو لوگ لیتے ہیں، آپ اسلام کے نام پر، آپ دین کے نام پر، آپ قرآن کے نام پر اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اور تو میں کہوں گا قندیل بلوچ کے بارے میں کہ شہید ہے۔ قندیل بلوچ کی موت ہی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ چاہے جو آپ اینکر ہو نا، آپ ہی تماشا ہو۔ وکیرہ کے پاس ولگرٹی کے علاوہ ہے کیا؟ اچھا، آپ نے 5 علماء اکرام کو جیسے ہی میں نے پوڈ کاسٹ سٹارٹ کیا تو آپ نے خوب ان کو رگڑا لگایا اور آپ نے خوب ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اپنی طرف سے۔ آپ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جناب؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے کسی کو رگڑا نہیں لگایا۔ اچھا، میں تو علماء کی عزت کرتا ہوں۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آج 5 علماء کے کلم میرے پاس آئے، ٹھیک ہے، نام بھی بتا دیتا ہوں، اچھا، حضرت بھی کہہ دیتا ہوں، حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا، حضرت حافظ حمداللہ صاحب کا، ٹھیک ہے، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا، حضرت مولوی عبدالعزیز صاحب کا اور حضرت طارق جمیل صاحب کا، ٹھیک ہے، پانچوں کے کلپس موجود ہیں، ابھی دیکھیں، آج تازہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا، میں علماء دیوبند کا احترام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کے اوپر جو الزام لگا رہے ہو کہ تو سرکاری ہے، تو درباری ہے، تو یوں ملا ہے، تو یوں فروخت ہوا ہے۔ مولوی جناب کیسے نے اپنا فضل الرحمان صاحب کا، جب ان کے والد صاحب دنیا سے گئے، کیا اثاثہ تھا، آج کتنا اثاثہ ہے، جامعۃ الرشید کی کیا کیفیت ہے، دارالعلوم دیوبند انگریز سے لیتا تھا نہیں، یہ وہ لڑ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو سب کی عزت کر رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے لفظ حضرت کے ساتھ ان کو یاد کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ پانچوں نہ لڑو، ایک ہی مسلک کے لوگ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے۔ ٹھیک پھر اس کے بعد انجینئر صاحب بہرحال صاحب مطالعہ آدمی ہے، جو کچھ وہ بیان کرتا ہے کتاب سے بیان کرتا ہے، لیکن وہ بابوں سے محروم ہے، اس وجہ سے آج اپنی گفتگو کی وجہ سے وہ آج جیل کے اندر ہے۔ جیل میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، بڑے بڑے ہمارے ائمہ جیلوں میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے امام حضرت امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا مستقبل کیا مستقبل؟ جیل میں ہی رہیں گے۔ عمران خان یا جیل میں، سوری عمران خان کہاں گھسا ہے؟ سوری جیل میں، تمہارا چائے پینے کے باوجود دماغ جی 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 مفتی صاحب، بات انجینئر صاحب کی چل رہی ہے۔ جیل میں صاحب، ٹھیک ہے، اوکے۔ انجینئر محترم صاحب مطالعہ جو آپ نے اتنی عزت سے بولا، میں نے اس لیے سمجھا کہ شاید آپ وہ کہیں ادھر پہنچ گئے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں قائد محترم تو آپ میں تمہارے ایک عزت کرتا ہوں۔ عمران خان آج ہی آپ مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا قندیل بلوچ کے بارے میں کہ شہید ہے، آج ہی مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا حریم شاہ حافظ قرآن بھی ہے، سید بھی ہے، عالمہ بھی ہے، میں کس کی توہین کیوں کروں؟ تو قندیل بلوچ کی موت ہی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، ہاں؟ تو آپ اس کو اب کہہ رہے ہیں وہ شہید ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اچھا آپ اس کو شہید کہہ رہے ہیں؟ اگر میری وجہ سے وہ قتل ہوتی تو پہلی پیشی کے بعد میں باہر ہوتا۔ اچھا، بڑی عجیب آدمی تمہیں، لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں آپ الزام ٹھہراتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی نہیں لگاتے الزام، سوائے دو چار جو آپ اینکر ہو نا، آپ ہی تماشا ہو، ورنہ میرے اوپر قوم کو اعتماد ہے، میں نے تو کہا ہے۔ ٹھیک ہے، جس گاڑی میں میں بیٹھتا ہوں وہاں کا جناب کیسے بچہ میرے سے پیار کرتا ہے، جس ہوٹل میں جاتا ہوں، ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں فلاں ہوٹل پہ چلے، اگر جانے کے اندر جناب خواتین حضرات سارے میرے ساتھ چل میں نے بنا ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے نہ کہیں کہ مفتی صاحب دعا کرو، یار کمال ہے، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، پوری امت میرے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، رشیا کے جناب 12 ریاستوں کے علماء اور وہاں کے چمبر آف کامرس کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک آپ ہے۔ پتہ نہیں کن کی ترجمانی کر رہے ہو۔ پاکستان میں کون کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ پوری پاکستانی قوم، کوئی 10 عالم دین جو کہ ایک مذہبی اسکالر، ایک مبلغ اسلام جو ہوں، آپ مجھے اپنی یہ فنگر ٹپس پہ بتا دیں کہ یہ 10 لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم تو 10 لوگ کر رہے ہو، پورے علماء دیوبند میرے ساتھ ہیں، میری کوئی کتاب 10 بتا دیں یار، میں تمہیں 10,000 بتاتا ہوں۔ چلے میں صرف 10 سننا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی تو شارٹ ہے ہمارے پاس۔ یار تم عجیب گدھے ہو، میں جو ہے کہ جو تم سے 10 دن کا کھانا بتاؤ، پیچھے جناب جو 54 سال سے 55 سال سے آپ کھانا کھا رہے ہو وہ نہ بتاؤ۔ کوئی عالم دین بتا دیں۔ ایک عالم دیوبند شیعہ میں سے، سنیوں میں سے، سلفیوں میں سے، دیوبندیوں میں سے، جس نے میری کتاب کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ مفتی صاحب کی بات غلط ہے، ٹھیک ہے، بس پوری قوم میرے ساتھ کری، تم 10 کا نام بتاؤ۔ یہ تو ایسے ہے جی، جن صحابہ سے آپ پیار کرتے ہیں ان میں سے 10 کا نام بتاؤ، جن اہل بیت سے پیار کرتے ہو 10 کا نام بتاؤ، سارے اہل بیت میرے ہیں۔
سارے صحابہ میرے بڑے ہیں. مفتی صاحب جب میں کوئی بھی آپ کی پوڈ کاسٹ کوئی بھی آپ کا انٹرویو دیکھتا ہوں تو جو کمنٹس ہیں وہ آپ کی ترجمانی یا آپ کے ساتھ جو عوام کے جو رائے اظہار ہے ان کا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا مجھے نظر نہیں آتا. یار یہ ہنا وجہ نیازی مجھے دوسری دفعہ بلا رہی ہے کہ آج تک میں نے 5 مہینے میں جتنے انٹرویو لیے سب سے زیادہ جناب مجھے فالو کس نے کیا ہے آپ کے انٹرویو کو. متیرہ صاحب آپ مجھے دوسری دفعہ بلا رہی ہے کہ پہلی دفعہ جناب ہوا, اور اس کے بعد جس بچے کے میں جاتا ہوں ادھر حکیم صاحب والا پروگرام بھی دیکھ لو اور اس کے ساتھ پیر صاحب والا بھی دیکھ لو, میرا بھی طارق والا دیکھ لو. قوم مجھے سلام پیش کر رہی ہے. متیرہ کے پاس ولگرٹی کے علاوہ ہے کیا؟ یار یہ آپ لوگ کی سوچ ہے. خدا کی قسم ہے آپ نوجوان نسل کیوں شادی سے محروم رہتے ہو؟ فلاں کے پر لکھا ہے, فلاں کے پر لکھا ہے. مفتی عبدالقوی سے پوچھو. حافظ حمداللہ کہنے لگا پی ٹی آئی کی تتلیاں. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پی ٹی آئی کی شہزادیاں. اب قوم میرے ساتھ کھڑی ہوگی تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی. میں ایک آج بات کہہ رہا ہوں, یہ رزق میرے حاصل میں ہے. اس ملک کے اندر 80% خواتین اور نوجوان نسل اور مرد یہ عمران خان کے ساتھ ہے یا مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہے. تیسرے کو نام ہے تو بتاؤ. ٹھیک ہے, تو متیرہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بہترین محترمہ ہے, بہترین, اللہ نے اس کو قد دی ہے, قامت دی ہے, عقل دی ہے. آپ سے زیادہ عقل والی ہے. میرے سے اس نے بھی مجھ سے انٹرویو لیا, اب دوسری دفعہ بھی لے جاؤ, مجالے کو منفی بات کرے. اچھا منفی انہوں نے کرنی کیا؟ وہاں پہ سب کچھ ہی زوم اننگ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں منفی رہ میں کیا یار گیا؟ جو کچھ اس نے میرا انٹرویو دیکھ لو. اچھا ہر بات کے اندر الحمدللہ میں نے بھی مثبت بات کی ہے, آخر اس نے مثبت بن کے میرے ساتھ. اچھا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ متیرہ نے آپ کے ساتھ کوئی زوم اننگ جو کہ کنورسیشن یا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ان کی, تو آپ ان اپنے ورڈز کو آن کرتے ہیں؟ میرے بات یہ ہے, اگر ایک محترمہ اس بارے میں مشہور ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, یہ مجھے لوگوں نے بتایا جی, یا گفتگو کے حوالے سے وہ سنسی خیزی بھی ہوتی ہے, سکسی خیزی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ میرا سارا پروگرام دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ اگر اس طرف آنے بھی لگی ہیں تو آگے مفتی عبدالقوی تھا. ٹھیک ہے, جب دانا آدمی ہوگا تو وہ پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کے سیدھی طرف موڑ دیتا ہے. اچھا, اور اس کے بعد الحمدللہ اس نے میرا بڑا, آپ اس سے خود فون کر کے پوچھ لو کہ مفتی صاحب کا جو انٹرویو ہے آج تک آپ کے ہونے والے انٹرویو میں اگر تفصیل بنائی جائے تو سب سے پہلے نمبر کا انٹرویو. دوسری دفعہ مجھے بلا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ پیر یا منگل کو میں چلے جاؤں. وہ تو شاید اپنی ویورشپ کے لیے بلاتی ہے تاکہ ان میری نوجوان نسل پہ آپ منفی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اچھا آپ کے اوپر یہ بھی الزامات ہوتے ہیں کہ آپ ایک تو جو ہے وہ خواتین کے بڑے ہی عاشق مزاج بندے ہیں آپ, اور ساتھ میں آپ کے موبائل کے اندر جو ہے خواتین کی نازیبا فحش ویڈیو بھی ہیں. اس میں کتنی صداقت؟ میرے بیٹے 229 گروپ تھے جو میں نے بچوں کو کہا کہ خدا را ان کو ڈیلیٹ کرو, میرا موبائل فون اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا. مطلب کہ آپ کو فحش ویڈیو والے گروپ میں ایڈ کیا جاتا تھا؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی گروپ ہوتا تھا میں اس کو لائک کرتا تھا. اس میں علماء کے بھی تھے, صلحاء کے بھی تھے, دینی جماعتوں کے بھی تھے, سیاسی جماعتوں کے بھی تھے. اب ایک بچہ آسٹریلیا میں گروپ بنا کے بیٹھا, ایک کینیڈا میں بنا کے بیٹھا, میں نے اوکے کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر کے اوپر بات یہ ہے کہ جناب جب بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ان پیار کرنے والوں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو وہاں کی کوئی نہ کوئی تصویر, لیکن میں نے اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آنے والی گروپ کے اندر جو چیز بھی آئے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. اب مسئلہ جو پوچھنے کا وہ آپ پوچھو جی کہ مفتی صاحب آپ کے پاس 229 گروپ تھے, آپ نے ڈیلیٹ کر دیے, پھر جناب 100 کے قریب ہو گئے, پھر ڈیلیٹ کر لیے, پھر 50 کے قریب ہو گئے, پھر ڈیلیٹ کر لیے. آپ کیا ان گروپوں میں یا انفرادی طور پر جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں بد اخلاقی والی, تو آپ ان کو دیکھتے ہیں؟ یہ ہے سوال. ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں. کیوں دیکھتا ہوں؟ سنو تو صحیح یار. کیوں دیکھتا ہوں؟ کہ میرا دین کہہ رہا ہے کہ جس کو پیغام نکاح دو وہ اگرچہ نامحرم ہے. ایک وہ محترمہ جو آپ کے سامنے گزری نامحرم ہے. النظرۃ الاولی. مفتی عبدالقوی کو لوگ کیوں سنتے ہیں؟ یا میں قرآن کی آیت پڑھوں گا یا حضور کا فرمان یا فقہ کی بات. ٹھیک ہے, پہلی نگاہ. اب میں دیکھوں تو صحیح نا. اب دیکھو نا, آج آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا نا, مولوی عبدالعزیز کی بات بھی چل رہی تھی, طارق مسعود کی بھی چل رہی تھی, عبدالواحد قریشی کی بھی چل رہی تھی, مولانا طارق جمیل کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی, ان کے بیٹے کی بات بھی ہو رہی تھی, وہ ایک بندیالوی صاحب ہے ان کی بات بھی ہو رہی تھی. یہ ساری چیزیں میرے پاس ہے. ایک دفعہ میں سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو اور اسی کو فرمایا گیا کہ پہلی دفعہ کی نگاہ وہ حلال ہے. اگر آپ ایک پوری فاش ویڈیو یا پورن ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ کو گناہ نہیں ہے؟ نہیں, میں النظرۃ الاولی کیا پڑھ رہا ہوں, فارسی پڑھ رہا ہوں. یہ میرا جملہ ہے. پہلی نظر تو وہ ہوتی ہے, پہلی نظر مفتی صاحب وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی اچانک نظر چلی جائے. اچانک لفظ کہاں سے تم نے نکالا؟ النظرۃ الاولی, پہلی نگاہ, پہلی نگاہ, پہلی نگاہ, پہلی نگاہ.
अचानक वाली तुम्हें कहाँ से निकल आई है? अच्छा, आप पहली निगाह में जो मर्जी फहाश देखते जाएं आपको माफ है? अगर किसी भोले ने मुझे जनाब कोई फोश वो भेजी है तो मैंने अव्वल से लेके आखिर तक देखने के बाद उसको डिलीट कर दिया, या मेरे मोबाइल ने 2 घंटे के बाद डिलीट कर दिया है, क्या मुझे पता ना चले कि मेरी दुनिया के अंदर और मेरी इस उम्मत के अंदर और इंसानियत के अंदर और इसके अंदर क्या हो रहा है? अच्छा, और अगर अब सुनो, मैं तुमसे आगे बात करता हूँ, मैं दलेर हूँ, हर तरह की महफिल में मैं जाता हूँ, डिस्को में भी जाता हूँ, डिस्को क्लब में भी जाता हूँ, कैफे में भी जाता हूँ, रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ, हर तरह के प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ ना अपने बच्चों को और बच्चियों को, इनको मैं बच्चा बच्ची कह रहा हूँ, देखो मेरी अजमत, उनको मैं न कह रहा हूँ, न तितलियाँ कह रहा हूँ, न बदमाश कह रहा हूँ, मेरी ही कौम के बच्चे हैं। अच्छा, उनको कहता हूँ कि अब रात को जब 3:30-4 बजे तुम घर जाओगी, माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? अच्छा, बाप के खुदा की कसम हजारों बच्चे मेरे जुमले की वजह से तो बताए। अच्छा, आप मतलब कि जो डांस पार्टियों में जाते हैं, जो डांस क्लबों में जाते हैं, वहाँ पर दीन की तबलीग के लिए जाते हैं? खुदा की कसम, और मैं नहीं जाता, उनकी दावत पे जाता हूँ। अब जिस तरह आप मुझे कह रहे हो जी जी कि मुफ्ती साहब अब वहाँ जगह जागते हैं और खाना खाते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर मुझे उस महफिल में बताया जाता है, लेकिन खुदा की दावत पर कसम मैं जाना मुफ्ती साहब एक और बात है, खातून के साथ बोसा कनार करना, उसको अपनी जुबान निकाल कर उसकी जुबान के साथ लगाने की ख्वाहिश करना, उसके जिस्म के साथ टच होना, उसकी गालों के ऊपर हाथ फेरना, ये कौन सा इस्लाम इजाजत देता है? मुफ्ती साहब खुदा का खौफ करें और खुदा के उस कहर से डरें कि वो वक्त दूर नहीं कि जब आप जो है अल्लाह के अजाब में आ जाएंगे। आप इस्लाम के नाम पर, आप दीन के नाम पर, आप कुरान के नाम पर अपना मंजन बेच रहे हैं, आप बकवास और आप अपनी लज्जत ले रहे हैं। आपकी बकवास बंद हो गई। मेरे जैसा कोई अजीम इंसान होगा जो ये कहे कि जी ये भी गलती, ये भी गलती, ये भी गलती, ये भी गलती, ये जितनी गलतियां तुमने शुमार की हैं मेरी, 1 2 3 4 5, इनके जवाबात भी तुम सुन चुके हो। नहीं, मैं नहीं सुन सका, बताएं। बताओ। आपने देखा कि एक मोहतरमा है सुर्ख सूट में, वो मुफ्ती साहब से जप्पी डाल रही है, मुफ्ती साहब ने उसको किस अजाब से बचाया, किस गुनाह से बचाया, उसके रिज़्क़ के हलाल को कैसे वापस किया, फिर 18 दिनों के बाद उसकी सीट ओके करा के उसको अपने शहर की तरफ भेजा। आज वो इंतहाई घरेलू शरीफाना ज़िंदगी गुजार रही है। एक कहती है जी मैं सराकी हूँ, सराकी में बात कर रही है, दूसरी कहती है मैं हाफिज़ कुरान हूँ, सैयद हूँ, आलिम हूँ, वो गलती कर रही है। एक और मोहतरमा है जनाब, वो कह रही है जी कि मैंने कहा कलमा तैयबा पढ़ो, तुम मेरे साथ धोखा ना करो, तो उसने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा आलमा भी हो तो कलमा पढ़ रही हो तो ज़रा ज़बान निकालो ताकि मैं बोसा अपने फ़ोन पे दूँ, ताकि तुम्हें मालूम हो कि तोमा की कितना बड़ा अजर है। इसके बावजूद मुफ्ती अब्दुल कवी कह रहा है कि गलती है। एक आदमी मुझे बताओ, आप फाशी फैलाते जाएं, आप इस्लाम के नाम पर जो है वो ऐसी ऐसी वल्गर गुफ्तगू करते जाएं, और बाद में आप जो है वो मुआफ़ी का सहारा लेकर कहें कि मैं अपने इन अल्फाजों से मुआफ़ी मांगता हूँ। क्या आपको क्या लगता है आपके बोले हुए अल्फाज, आपकी जुबान से निकले हुए जुमले जो हैं वो आजकल की नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद नहीं कर रहे? आप इस्लाम के नाम पर क्या क्या नहीं कर रहे यार? आप जैसी गुफ्तगू करने वालों के मुंह में न ख्वाजा सलाम उतरता है। ये मुफ्ती अब्दुल कवी है। अच्छा। अभी चलो, मैं उस दिन जनाब गया मरी की तरफ, एक नवासा मेरे दाएं था, एक नवासा मेरे बाएं था, एक नवासा दूसरे नवासे को कह रहा है। मुफ्ती साहब फन के तौर पर आपको लोग लेते हैं, खुदा के लिए दूर जाएं, आप मजलिस स्कॉलर नहीं हैं, आप मुबल्लिग इस्लाम नहीं हैं। इस्लामी अदालत के रोजाना 3 से 5 मुकदमात में सुन के बचपन के निकाह को, तलाकों के मसाइल मैं लेकर आऊँ। कोई और मुफ्ती है तो बताओ। अच्छा यार कैसे गधों वाली बातें करते हो?